نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم إن الله لا يستحيي واقعی اللہ تعالی تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ ان یضرب مثلا کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی ما بعوضتا خواہ مچھر کی ہو فما فوقها خواہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہو فاما الذین آمنوا سو جو لوگ ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ یقین کریں گے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ بے شک یہ مثال تو بہت درست ہے بہت موقع کی ہے مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی جانب سے طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہیں فَيَقُولُونَ وہ کہیں گے ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ کیا ارادہ ہے اس مثال سے اللہ رب العزت کا یضل بہ کثیرا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں بہت ساروں کو ویہدی بہ کثیرا اور اس مثال کی وجہ سے بہت سوں کو ہدایت کرتے ہیں وما یضل بہ الا الفاسقین اور گمراہ نہیں کرتے اللہ رب العزت اس مثال سے کسی کو مگر وہ جو حکم عدولی کرے گزشتہ درس میں گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالم کفر کو یہ چیلنج کیا کہ اگر تم قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس قرآن جیسی فصاحت اور بلاغت میں اس قرآن جیسی ایک صورت پیش کرو جب کفار وہ صورت پیش نہ کر سکے تو پھر کفار نے دوسرا راستہ اختیار کیا وہ یہ کہ قرآن پر اعتراضات کرنے لگے اور ان میں ایک اعتراض یہ کیا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں ہے یہ دعویٰ پیش کیا اور دلیل کے طور پر یہ بات بیان کی اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام اس لیے نہیں کہ اس میں مکھی کی مثالیں ہیں مچھر کی مثالیں ہیں اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ کی ذات جس طرح ہر چیز سے بلند و بالا ہے تو اللہ کے کلام میں بھی ان مکھی مچھر کا تذکرہ نہ آتا یہ قرآن پر اعتراض کیا منکرین قرآن نے کفار نے قرآن پر اعتراض کیا اور اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی اور اللہ رب العزت نے جواب دیا اور یہ جواب عقلی اعتبار سے بھی 100% درست جواب دیا کہ جب کسی حقیر چیز کی مثال دینے لگے تو اس کی مثال دینے کے لیے بھی کسی حقیر چیز ہی سے مثال دیں گے اس میں مثال دینے والے کی ذات کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا بڑا ہے بلکہ جس کے لیے مثال دی جا رہی ہے اگر وہ حقیر ہے تو اس کا جواب بھی حقیر چیز سے مثال دے کر دیا جائے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ اللہ کے غیر کو پکارتے ہیں بتوں کو پکارتے ہیں تو یہ جو بت خانے تھے تو ان بت خانوں میں لوگ نظر و نیاز لاتے تھے اور عرب کے لوگ کیا کرتے تھے کہ جو پتھروں کے بنائے ہوئے بت تھے ان کے سروں پر ان کے جسموں پر شہد ملتے تھے اور پھر ان کے کیواڑ بند کر دیتے تھے کیونکہ ظاہر بات ہے جہاں کہیں میٹھا آئے گا جہاں کچھ ہوگا تو مکھیاں آئیں گی تو اب
اب وہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو جنہیں وہ اپنا خدا سمجھتے تھے ان کو مکھیوں سے بچانے کے لیے کیوار دروازے وغیرہ کیا کرتے ہیں؟ بند کرتے۔ اللہ رب العزت نے یہاں مکھی کی مثال تھی۔ اللہ فرما رہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پر پکارتے ہو لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کے غیر کو بتوں کو پکارا جا رہا ہے تو یہ حقیر چیز ہے۔ جیسے کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے مقابل میں ان کو کھڑا مت کرو۔ اللہ تو آسمان بنانے والے، زمین بنانے والے ہیں، آسمان اور زمین کے بیچ سب کچھ بنانے والے، تمہیں پیدا کرنے والے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والے، جو اتنا کچھ بنانے والے ہیں، اور اس کے مقابلے میں تم ان بتوں کو لا کر کھڑا کر رہے ہو جنہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا اور بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لن یخلقوا ذبابا، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایجاد نہیں کر سکتے، نہیں پیدا تخلیق نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ مکھی وہ ان کے بتوں سے جو شیرہ لے کر چلی گئی، ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ اس مکھی سے وہ واپس لے سکے۔ اب یہاں دیکھیں کہ مثال غیر اللہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے سمجھانے کے لیے مکھی کی مثال تھی، اور عقلی اعتبار سے بھی حقیر چیز کو کے لیے مثال دینے کے لیے حقیر چیز ہی سے مثال دی جاتی ہے، تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کھلا اعلان کی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ اتنے بڑے، وہ مکھی اور مچھر کی مثال کیسے دیتے، ان کے کلام میں کیسے آتی، تو انہیں کھلا اعلان سنا دیجئے، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ رب العزت نہیں شرماتے، لا یستحی نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ کوئی مثال بیان کرے کسی چیز کی، ما بعوضۃ، خواہ مچھر کی ہو، فما فوقها، یا اس سے بڑی ہوئی۔ اس کے دو معنی، ایک معنی تو ظاہری الفاظ کے اعتبار سے کہ مچھر کی ہو یا مچھر سے کسی بڑی چیز کی، لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس کا زیادہ بہتر معنی یہ ہے خواہ مچھر کی مثال حقیر ہونے کے اعتبار سے، یا حقارت میں اس سے کوئی نچلے اور بڑے، اس سے اور کوئی بڑے درجہ حقارت کا ہوتا، تو اگر اللہ اس کی بھی مثال بیان کر دے تو یہ کوئی غلط بات۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ یقین کریں گے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ جو مثال اللہ نے دی ہے یہ بہت موقع کی ہے، اس موقع پر سب سے زیادہ بہتر یہی مثال تھی، مِنْ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال جو لوگ کافر ہوئے، جو کافر ہو چکے، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، ان کفار سے مراد کیا بھئی؟ کفار مکہ بھی ہے اور منافقین بھی ہے۔ فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ چھوٹی سی چیز کی مثال دیتے؟ ہاں اللہ تو بہت بڑے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یضل به کثیرا، ہم قرآن مجید ہی کے ذریعے، ان کی مثالوں کے ذریعے ہم امتحان لیتے ہیں کہ کون ہماری بات کو قبول کرے گا اور کون ہماری بات کو قبول نہیں کرے گا، کون ایسا شخص ہوگا جو عقل و فہم میں آنے والی بات کو بھی قبول کرے گا اور جو اس کی ناقص عقل میں نہیں آئے گی اس کو بھی قبول کرے گا، اور کون ایسا ضدی اور عنادی ہے کہ جو بات اس کی مطلب کی آئے اسے تو قبول کر لے گا، اور جو اس کی مطلب کی نہ ہو اور جو اس کی ناقص عقل میں نہ آئے وہ اس کا انکار کر دے، وہ مانے ہی نہیں۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس اللہ رب العزت کی کیا مثال ہے، کیا ارادہ ہے اللہ کا۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اللہ رب العزت اسی قرآن کے ذریعے، قرآن کی انہی مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ جنہیں گمراہ کیا ہو کیا کہ ان مثالوں پر وہ ایمان نہیں لائے، قرآن مجید کے ان الفاظ کا انکار کر دیا۔ تو جب قرآن مجید کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن ہی کے ذریعے، اس کے انکار کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اور
جن لوگوں نے ان مثالوں کو مانا، اس پر یقین لائے، ایمان لائے، اللہ کی طرف سے سمجھا، تو ان کا ایمان تو اور بڑھا. جب ان کا ایمان اور بڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، کثرت کے ساتھ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی. پھر آگے اللہ رب العزت کھلا اعلان فرمانے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لوگ خود گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے. اللہ تبارک و تعالی نے تو دونوں راستے بتا دیے، ماننے والوں کا راستہ بھی دکھا دیا، نہ ماننے والوں کا راستہ بھی دکھا دیا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ بھی دکھا دیا، اور شیطان اور اس کی ذریت کا راستہ بھی دکھا دیا. اب جو شیطان اور اس کی ذریت کے راستے پر چلے گا، اللہ فرمانے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ گمراہ نہیں کرتے اللہ رب العزت اس مثال سے کسی کو مگر فاسقین، اے کافرین. کافروں کو اللہ رب العزت گمراہ کرتے ہیں. یہ جو فاسق کا لفظ ہے، اس کا بڑا معنی، سب سے بلند معنی کافر ہے، اور کم درجے کا معنی نافرمان مسلمان. نافرمان مسلمان. فاسق اس مسلمان کو بھی کہا جاتا ہے. ایک تو کافر کو کہا جاتا ہے کہ وہ کھلے طور پر بغاوت کرنے والا ہے، اور مسلمانوں میں فاسق اس کو کہا جاتا ہے، بہت غور سے سننے کی بات، کہ جو گناہ کبیرہ کرے اور توبہ نہ کرے، یہ فاسق ہے. اور شرعی عدالت میں اگر قرآن کا نظام نافذ ہو تو ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہے. فاسق وہ ہوگا ایمان والوں میں کہ جو گناہ کبیرہ کرے اور توبہ نہ کرے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ اپنے کبیرہ گناہوں کی توبہ کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ پڑھ کے ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اور یہ بالکل آسان طریقہ ہے کہ ہر نماز میں دن میں 5 مرتبہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کریں. اگر یہ ممکن نہیں ہے، مشکلات ہم نے بنائی ہوئی، اللہ کی طرف سے بالکل آسان ہے. 1.25 گھنٹہ اللہ کو دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے 24 گھنٹوں. لیکن بالفرض اگر کسی کو دنیا کے اندر ایسا مگن ہے کہ اسے یہ وقت نہیں مل رہا، تو کم از کم عشاء کی نماز یا مغرب کی نماز میں روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فاسق کا اعلیٰ درجہ تو کافر ہے، اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو گناہ کبیرہ کرے اور توبہ نہ کرے وہ بھی فاسق شمار ہوگا فقہا کی اصطلاح میں. اسی طرح جو مسلمان صغیرہ گناہوں پر اصرار کرے، صغیرہ گناہوں پر اصرار کرے، وہ بھی فاسق کہلایا جائے گا. چھوٹے چھوٹے گناہوں پر کثرت کے ساتھ کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے اور بار بار کر رہا ہے، اس کی توجہ اس سے نہیں ہٹ رہی. اسی طرح اگر کوئی مسلمان گھٹائی کے ساتھ سرعام گناہ کرے، سرعام گناہ کرے گھٹائی کے ساتھ، بہت توجہ کی بات ہے، سرعام بازاروں میں گالیاں بکے، سرعام بازاروں کے اندر بڑوں کی توہین کرے، بد اخلاقی کرے، سرعام ماں باپ کی نافرمانی کرے، شریعت کی اصطلاح میں اس کو فاجر کہتے ہیں. اور مسلمان ہونے کے ناطے مسلمانوں میں یہ درجہ گناہ کا اس سے بڑا ہے، فاسق سے اوپر کا درجہ ہے فاجر. اب اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں فاسقین کی صفات کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں فسق و فجور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. فاسقین کی 3 صفات اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بیان فرمائی. پہلی صفت فاسقین کی یہ ہے الذین، وہ لوگ ینقضون عہد اللہ، جو توڑتے رہتے ہیں اللہ کے معاہدے کو، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد. یعنی جو اللہ سے عہد کر چکے تھے اس کے بعد اللہ کے اس عہد کو توڑنے والے. اب اس عہد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا ایک عہد تو وہ ہے جو عہد الستو کہلاتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وادی نعمان جو عرفات کے ساتھ ایک وادی ہے، اس وادی میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشت سے آپ کی پوری ذریت کو نکالا. مشکات شریف کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے.
पूरी आपकी ज़ुर्रियत को निकाला और छोटी छोटी चूंटी नुमा छोटे छोटे अजसाम में उनको मुंतकिल किया और सारी मखलूक जो क़यामत तक आएगी उनको वादिया नुअमान में जमा की और फिर सबसे सवाल किया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और सब ने जवाब दिया, क़ालू, सब ने जवाब दिया, बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब। और इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद भी गवाह हुए और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस पर गवाह बनाए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिताब किया कि मैं ये जो अहद है, जब तुम दुनिया में जाओगे भूले हुए होगे, मैं इस अहद की याद दहानी के लिए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबऊस करूंगा जो तुम्हें ये अहद याद दिलाएंगे। चुनाचे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला चलता रहा, वो अपनी उम्मतियों को ये अहद याद दिलाते रहे और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को ये अहद याद दिलाया और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा फरमाया। तो एक अहद से मुराद तो ये है कि हम अहद करके आए हुए हैं कि आप ही हमारे रब हैं, आप ही इबादत के लायक हैं, आप ही मुश्किल कुशा हैं, आप ही हाजत रवा हैं, हम आप ही की इबादत करेंगे और आप ही से मदद मांगेंगे। लेकिन अल्लज़ीना यनक़ुदून अहदल्लाह, दुनिया में आकर वो अल्लाह का अहद तोड़ने वाले हुए, मिन बअदि मीसाक़िही, बाद इसके कि वो अल्लाह के साथ अहद कर चुके। एक अहद का माना तो ये है। दूसरा अहद वो कि जो इंसान अपने साथ करे, कसम उठा ले, नजर मान ले, दिल में नजर मान ली कि मेरा बेटा ठीक हो गया तो मैं ये इतना इतना सदका करूंगा, ये अपने साथ अहद किया। लेकिन अहद करने के बाद जब वो मामला हल हो गया, अब उस अहद को तोड़ दिया, कसम को पूरा नहीं किया, या कसम तोड़ने के बाद उसका कफ़ारा अदा नहीं किया, या नजर पूरी होने के बाद वो नजर जो मानी थी उसकी अदायगी नहीं की। और तीसरा अहद ये है कि जो हम लोगों के साथ अहद व पैमा करते हैं, वो चाहे एक गिरोह दूसरे गिरोह के साथ, एक जमात दूसरे जमात के साथ, एक फर्द दूसरे फर्द के साथ जो अहद करता है, मुआहिदा करता है और फिर उस मुआहिदे की पासदारी नहीं रखता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये अहद का तोड़ना, चाहे वो अल्लाह के साथ अहद हो, अपने साथ हो या लोगों के साथ अहद हो, ये अहद तोड़ने वाला शख्स, ये फासिकीन की, फासिक शख्स की पहली सिफ्त ये है कि वो अहद तोड़ने वाला है। वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और दूसरी सिफ्त फासिक की ये है कि वयक़तऊन मा अमरल्लाह, के काटता रहता है, कता करते रहता है। किसको काटता है? मा अमरल्लाहु बिही, के हुक्म दिया है अल्लाह ने उसके जोड़ने का, ये उन ताल्लुकात को काटता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया जिस चीज के जोड़ने का, ये उनको काटता रहता है। सबसे पहले क्या भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे और उसके रब के बीच में जोड़ का हुक्म दिया कि बंदा अपने रब से जुड़ा रहे। हाँ, ये उस ताल्लुक को काटने वाला है, ये तोड़ पैदा करने वाला है। और दूसरा ये है कि ये हुकूकुल्लाह मुराद है, और दूसरा हुकूकुल इबाद, कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के साथ जो ताल्लुकात हैं, रिश्तेदारियां हैं, उन ताल्लुकात के जोड़ने का हुक्म दिया। ये उन रिश्तेदारियों और उन ताल्लुकात को काटता रहता है, तोड़ता रहता है, छोटी छोटी बात पर अपनी अना का मसला बनाकर अपने रिश्तेदारों को महरूम करता रहता है, अपनी जात से और अपने रिश्तेदारों से महरूम करता रहता है। तो ये क्या भाई, जिस चीज के जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया, ये उसको काटता रहता है, उसको तोड़ता रहता है। ये फासिक की दूसरी सिफ्त बयान फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। और तीसरी सिफ्त यह बयान फरमाई, वयुफ्सिदून फिल अर्दी, और वो जमीन में फसाद फैलाते हैं। फासिक वो लोग हैं, उनकी सिफ्त यह है कि वो जमीन में फसाद फैलाते हैं। कुफ्र इख्तियार करना जमीन में फसाद फैलाना है, मुनाफिक बनना जमीन में फसाद फैलाना है, मुसलमानों को दीनी रास्ते से रोक रकावट पैदा करना, यह जमीन में फसाद फैलाना है। चोरी डाका करना, यह जमीन में फसाद फैलाना है। इंतशार पैदा करना, यह जमीन में फसाद फैलाना है। मुल्क व मिल्लत के मफादात को सुबुताज करना, यह फसाद फैलाना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में फासिकीन की, जो फिस्क व फजूर करने वाले हैं, जो फासिक हैं अल्लाह के यहाँ, चाहे वो कुफ्फार के लेवल और दर्जे पे हों या मुसलमानों में कबीरा गुनाह करने वाले हूँ, सगीरा गुनाह पर इसरार करने वाले हूँ,
तौबा ताइब ना होने वाले हूँ, उनकी सिफात को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अहद की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो सिला रहमी का हुक्म दिया, हमें सिला रहम बनने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन में हर किस्म के फसाद फैलाने से हम सब की हिफाजत फरमाए। जिन लोगों की ये सिफात होंगी, अल्लाह फरमाए उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग पूरे खसारे में पड़ने वाले हैं। इनकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, इनकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। ये दुनिया में भी चैन से जिंदगी गुजार नहीं सकेंगे, और आखिरत तो मरने के बाद इनकी सजा शुरू हो जाएगी। वो मौत के वक्त जो फरिश्ता डरावनी शक्ल में इनके पास आएगा, वहीं से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। इन्हें इनका ठिकाना जहन्नुम का दिखाया जाएगा। उस खौफ से ये लर्जेंगे। अल्लाह तबारक व तआला यहीं से उनकी आकिबत उनको दिखा देंगे, उनका अंजाम बड़ा खसारे वाला होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद पर कामिल ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए और फिस्क व फुजूर से हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व।